یہ نومبر کی ایک ٹھنڈی اور خوبصورت صبح تھی۔ آسمان صاف تھا اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے تھے اور ان کے درمیان سے سورج کی کرنیں کمرے کے اندر جھانک رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی جب اندر آئی تو اس نے ثانیہ کے نرم بستر کو اپنی سنہری روشنی میں نہلا دیا۔ ثانیہ اپنے مخملی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نیند کی خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی خواب کی حسین دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ کمرے میں ہر طرف روشنی کا ہلکا سا گلابی رنگ چھایا ہوا تھا۔ باہر باغ میں پردے چہچہا رہے تھے اور دور کہیں کسی کوے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ الارم کی گھنٹی بجی اور کمرے کا سکون لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ ثانیہ نے نیند میں بڑبڑاتے تکیہ اٹھا کر الارم کی طرف پھینکا، لیکن الارم اپنی جگہ بجتا رہا۔ یا اللہ، یہ کون سا ظلم ہے، ثانیہ نے خود سے کہا اور تھوڑا سا کروٹ بدل کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی وہ دوبارہ نیند کی وادی میں جانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ، اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے پھر لیٹ جاؤ گی، ایان کی آواز سنائی دی۔ بھائی 5 منٹ اور سونے دو نا، ابھی تو رات ہے۔ ثانیہ آنکھیں مونڈے بولی، 5 منٹ؟ تمہارے 5 منٹ ہمیشہ گھنٹے بن جاتے ہیں، اور رات کی بچی، سورج سر پر چڑھا ہوا ہے، اب اٹھو ورنہ امی آ کر خود اٹھائیں گی، ایان بولا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ نرم نیلی آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل تھی، مگر اس میں ایک خاص چمک تھی جو اس کے شوخ اور چلبلی مزاج کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لمبے گھنے بال جو اس کے کاندھوں پر بکھرے پڑے تھے، اور کچھ لٹیں اس کی پیشانی پر پڑ رہی تھیں۔ یہ بکھرے ہوئے بال جیسے کسی نے بڑی مہارت سے بکھیر کر اس کے حسن میں اضافہ کر دیا ہو۔ کتنے سخت دل لوگ ہیں اس گھر میں، نیند کے دشمن، ایان کی بات پر وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ثانیہ نے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھی اور آہستہ سے انگڑائی لی۔ اس کے چہرے پر تازگی کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالنے کے بعد بستر سے اتر گئی۔ کمرے میں سکون کا عالم تھا، مگر کھڑکی سے باہر چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ثانیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے قریب آئی اور پردہ تھوڑا سا ہٹایا۔ باہر کا منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ باغ میں ہریالی کا منظر، شبنم سے بھیگی ہوئی گھاس اور درختوں کے پتوں پر چھوٹے چھوٹے قطرے جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے، سب کچھ انتہائی دلکش تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر محسوس کیا۔ یہ ہوا اس کے چہرے کو چھو کر جیسے اسے اور بھی تر و تازہ کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واش روم کی طرف چل دی۔ وہاں جا کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے اور آئینے میں اپنی دھلی سی تصویر دیکھ کر بولی، ہائے ثانیہ شاہ، تمہیں دیکھ کر کسی کو کیسے نیند آئے گی۔ واش روم سے نکل کر وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں اس کی بڑی الماری کے دروازے کھلے تھے اور اندر کئی رنگ برنگے کپڑے ترتیب سے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں ایک ایک لباس پکڑ کر اسے غور سے دیکھتی اور پھر واپس رکھ دیتی۔ یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ تو کل پہنا تھا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کے شارٹ شرٹ اور کیپری نکالی جس پر سفید کڑھائی تھی اور فوراً پہننے لگی۔ تیار ہونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنانے لگی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اس کا سراپا کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لمبے گھنے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکا سا سرخی بھرا چہرہ اور آنکھوں میں ایک شرارت، یہ سب کچھ اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بیگ کاندھے پر ڈالا اور جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بڑھی۔ ثانیہ، یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ ازمیر شرارتی لہجے میں بولا۔ زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، ثانیہ مصنوعی غصے سے بولی۔ او ہیلو، تم سے بڑا ہوں، عزت سے بات کیا کرو، ازمیر روپ جماتے بولا۔ بڑے بھیا، نیند تو انسان کا حق ہے نا، اور آپ کو تو پتا ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہوتی ہے، ثانیہ معصومیت سے بولی۔ خوبصورتی؟ نیند کی بات چھوڑو، تم یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی ہو، تو میں چھوڑنے نہیں جاؤں گا، میڈم پر بیٹھی رہنا پھر، ازمیر ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ ہمیشہ مجھے پریشان کرتے ہیں، ثانیہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ازمیر مسکرا دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری گڑیا کو؟ ایان ازمیر کے کان کھینچتے ہوئے بولا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ازمیر معصوم چہرہ بناتے ہوئے۔ بھائی میری بھی بہن ہے، بس مذاق کر رہا تھا تھوڑا سا، ازمیر بولا۔ آئندہ تنگ کرو گے میری گڑیا کو؟ تو ایان بولا، میری توبہ، ازمیر روحان سے لہجے میں بولا، جس پر ثانیہ اور ایان کا کہا گونجا۔ اسے بھی کچھ سمجھایا کریں، بہت پریشان کرتی ہے، یونیورسٹی والے بھی تنگ آ گئے ہوں گے۔
ازمیر بولا۔ نو برو، میں تو سب کی پریشانی ختم کرتی ہوں، آپ دیکھیں میرے بغیر تو یونیورسٹی بور لگتی ہے سب کو۔ یہ سن کر لاؤنج میں تینوں کا قہقہہ گونجا۔ اچھا چلو جلدی آؤ، ماما بابا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، آیان بولا۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا، میں بس 2 منٹ میں آئی، ثانیہ اوپر جاتے ہوئے بولی۔ اچھا جلدی آ جانا بچے۔ جی بھائی۔ یہ خوبصورت سرسبز تھی، ڈائننگ روم کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے لان کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ درختوں پر شبنم کے قطرے سورج کی کرنوں سے چمک رہے تھے، ہلکی ہوا کے جھونکے درختوں کو جھلا رہے تھے اور دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاہ خاندان کے ڈائننگ روم میں گرمی اور خوشبو کا ایک خاص سما تھا۔ میز پر مختلف پکوان سجائے گئے تھے۔ یہ لڑکی کب آئے گی؟ ہر روز لیٹ ہوتی ہے اور پھر جلدی مچاتی ہے، زرینہ بیگم ہلکی ناراضی سے بولی۔ امی وہ صبح کی نیند کو بہت سنجیدہ لیتی ہے، ازمیر ہنستے ہوئے بولا، جو ہمیشہ اس کی شرارتوں کا مزہ لیتا تھا۔ لیجیے آ گئی ہماری بیٹی۔ شہروز شاہ جو اخبار میں مگن تھے ثانیہ کو آتے دیکھ مسکراتے ہوئے بولے۔ گڈ مارننگ ماما بابا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بولی۔ باتیں آپ ہی کی ہو رہی ہیں، بہت جلدی آ گئی ہیں آپ، زرینہ بیگم مصنوعی ناراضی سے بولی۔ ماما میں تو جلدی اٹھ گئی تھی، پر آپ کے بیٹے نے مجھے باتوں میں لگا دیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا فون کمرے میں بھول گئی ہوں، تو بس وہی لینے گئی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا بھائی؟ ثانیہ معصومیت سے ازمیر کی شکایت لگاتی آخر میں ایان کو مخاطب کرتی ہے۔ جی جی بالکل، ایان مسکراتے ہوئے بولا۔ استغفر اللہ بھائی، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ازمیر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرائی۔ یہ لو اب جلدی سے کھاؤ، پھر کہو کہ لیٹ ہو رہی ہوں، وہاں سے لے کر کچھ کھا لوں گی۔ جلدی کھاؤ ورنہ تمہارے بابا کو شکایت لگاؤں گی اور یونیورسٹی بھی نہیں جانے دوں گی، زرینہ بیگم بولی۔ ارے بھائی میں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا ہوں، پر کھانے پر نو کمپرومائز۔ بیٹا چلو جلدی سے کھانا ختم کرو، شہروز صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ واقعی پھر آج ابو میری طرف سے یونیورسٹی میں چھٹی کی درخواست لکھ دیں۔ یہ سنتے ہی میز پر قہقہے گونجنے لگے۔ کوئی چھٹی نہیں، اب یہ ڈرامے کسی اور دن کے لیے رکھو، جلدی کھانا ختم کرو، بھائی نے بھی آفس جانا ہے تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر، ثانیہ بیگم بولی۔ بھائی آپ لیٹ تو نہیں ہو رہے؟ ثانیہ معصوم شکل بناتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں میری جان، آپ آرام سے ناشتہ کرو، ایان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ تنگ مت کیا کرو بھائی کو، زرینہ بیگم بولی۔ تنگ؟ بھائی میں آپ کو تنگ کرتی ہوں؟ ثانیہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ نہیں، میں تو اپنی گڑیا کی شرارتیں انجوائے کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اف اللہ، بہت بلیک میل کرتی ہو تم میرے معصوم بھائی کو، ازمیر بولا۔ وہمی بھی بھائی ہیں، ثانیہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے بس کرو تم دونوں، صبح صبح کی چہل پہل اچھی ہے لیکن ناشتے کا وقت محبت کا ہوتا ہے، لڑائی کا نہیں، زرینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ زرینہ یہ لڑائی نہیں، ان کی محبت ہے، اگر یہ دونوں ایک دن بھی نہ لڑیں تو مجھے فکر ہو جائے گی، شہروز صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ بابا آپ ہی تو میرے سچے حمایتی ہیں، ثانیہ بولی، جس پر سب کا کہا گونجا۔ چلو جلدی جاؤ، آج تمہارا ٹیسٹ بھی ہے۔ ناشتے کے بعد زرینہ بیگم نے ثانیہ کو یاد دلایا۔ ماما آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی ہر کام وقت پر اور بہت اچھا کرتی ہے، ثانیہ بولی۔ ہاں سوائے صبح جلدی اٹھنے کے، ازمیر کہا لگاتے بولا۔ اچھا چلو لیٹ نہ ہو جانا، ایان ثانیہ کو کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ ثانیہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے شہروز اور زرینہ بیگم سے مل کر ازمیر کو منہ چڑھاتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ خوشگوار صبح تھی، ثانیہ شاہ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوئی، جہاں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ علم اور امید کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف خوبصورت سبزہ تھا اور درمیان میں ایک طویل فٹ پاتھ جو سیدھا مرکزی بلڈنگ کی طرف لے جاتا تھا۔ چاروں طرف طلبہ کی آوازیں، قہقہے اور ہنسی مذاق فضا کو زندگی بخش رہے تھے۔ گیٹ کے دونوں طرف جو سرسبز لان تھے، وہاں چمنیوں میں بہار کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، گلاب، چمبیلی اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ لان میں جگہ جگہ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گروپ اسائنمنٹس پر بحث کر رہے تھے تو کچھ چائے کے کپ ہاتھوں میں تھامے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی کی مرکزی عمارت بلند و بالا جدید طرز تعمیر کی نمائندہ تھی۔ شیشے کی دیواروں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہلکی دھند نے عمارت کو ایک خوابناک تاثر دیا تھا۔ ثانیہ نے اپنے بیگ کو کاندھے سے تھوڑا سا ٹھیک کیا اور قدم تیز کر لیے۔ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی، جو یونیورسٹی کے سب سے نمایاں عمارتوں میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی وہ بزنس بلاک کے قریب پہنچی، اس کے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ اس بلڈنگ کے باہر ایک بڑی تختی پر ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سنہرے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کیمپس کا وہ مخصوص خوشبودار ماحول محسوس ہوا، نئی کتابوں کی مہک، کافی کی خوشبو اور ہر طرف چلتے قدموں کی آوازیں۔
ڈپارٹمنٹ کے اندرونی حصے میں ہر طرف مصروفیت کا عالم تھا۔ کلاس رومز، کانفرنس ہال اور لیکچر تھیٹر سے طلبہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ طلبہ گروپ اسائنمنٹ پر بحث کر رہے تھے، کچھ لیپ ٹاپ پر پروجیکٹ تیار کرنے میں مصروف تھے اور کچھ کیفیٹیریا میں چائے اور سینڈوچ کے ساتھ اپنی گفتگو میں محو تھے۔ ثانی کے قدم ڈپارٹمنٹ کی لائبریری کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ہمیشہ سے مطالعے اور نئی چیزیں سیکھنے کی شوقین تھی اور بزنس کے جدید نظریات اسے بہت متاثر کرتے تھے۔ لائبریری کے بڑے دروازے کے قریب وہ اپنی دوست ماہین سے ملی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے ثانیہ شاہ، آج وقت پر کیسے آ گئی؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ماہین حیران ہوتی بولی۔ بس میں نے سوچا آج دنیا کو حیران کر دوں، ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ لائبریری کا ماحول پرسکون تھا۔ کتابوں کی قطاریں، طلبہ کی سرگوشیاں اور لیپ ٹاپ کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز ایک سنجیدہ اور علمی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ اور ماہین اپنی کلاس کی طرف روانہ ہوئیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی کلاس رومز کشادہ اور جدید سہولیات سے آراستہ تھی۔ لکڑی کے میز اور کرسیاں سامنے، ایک بڑی سمارٹ بورڈ اور کمرے کے چاروں طرف شیشے کی دیواریں جو باہر کا خوبصورت منظر دکھا رہی تھیں۔ پروفیسر ذیشان جو بزنس اسٹریٹجی کے ماہر تھے کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آج ہم بزنس ماڈلز اور ان کی عالمی اہمیت پر بات کریں گے، انہوں نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ ثانیہ نے اپنی نوٹ بک نکالی اور توجہ سے پروفیسر کی باتیں سننے لگی۔ لیکچر کے دوران وہ مختلف سوالات کرتی رہی اور پروفیسرز نے اس کے سوالات کو سراہتے ہوئے جواب دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ثانیہ اور اس کے دوست کیفیٹیریا کی طرف چل دیا۔ کیفیٹیریا یونیورسٹی کی سب سے مصروف جگہ تھی جہاں مختلف ڈپارٹمنٹ کے طلباء ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، کھانے پینے کا لطف اٹھاتے اور دن بھر کی مصروفیات پر بات کرتے تھے۔ ثانیہ، کل کا گروپ پروجیکٹ تیار ہے؟ احسن نے پوچھا جو اس کے گروپ کا ایک ممبر تھا۔ تقریباً تیار ہے، بس کچھ ڈیٹا کا تجزیہ رہتا ہے، وہ کل صبح تک مکمل کر لوں گی، ثانیہ نے جواب دیا۔ ارے پروجیکٹ کے علاوہ بھی زندگی ہے، ہم نے کب سے کوئی اچھی فلم نہیں دیکھی، ماہین چائے کا گھونٹ لیتے بولی۔ بس یہ پروجیکٹ ختم ہونے دو، پھر ہم سب کہیں باہر جائیں گے، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوپہر کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلبہ کو ایک قریبی بزنس کمپلیکس کے دورے پر لے جایا گیا۔ یہ ایک شاندار عمارت تھی جہاں مختلف کمپنیاں اور سٹارٹ اپس کام کر رہے تھے۔ پروفیسر ذیشان نے سب کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا، یہاں آپ کو حقیقی کاروباری دنیا کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہاں کے ماڈلز، کام کا طریقہ اور پروڈکشن کی حکمت عملی دیکھ کر آپ کو اپنے نظریات کو وسعت دینے کا موقع ملے گا۔ یہاں سے فری ہو کر ثانیہ دوبارہ یونیورسٹی آئی۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے تھے۔ یونیورسٹی کا کیمپس اپنے معمول کی مصروفیات میں ڈوبا ہوا تھا۔ طلبہ کے قدموں کی آہٹ، دور سے آتی ہوئی ہنسی مذاق کی آوازیں اور کیفیٹیریا سے اٹھتی کافی کی خوشبو نے ماحول کو ایک خاص زندگی بخشی ہوئی تھی۔ ثانیہ شاہ جو بزنس کمپلیکس کے طویل اور محنت طلب وزٹ سے واپس آئی تھی، اب سیدھا لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لائبریری کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ بڑے شیشے کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی جو میزوں پر رکھی کتابوں کو ایک خاص چمک دے رہی تھی۔ ہر طرف کتابوں کی مہک اور کاغذ کے پلٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں ماحول میں موجود تھیں۔ ثانیہ نے اپنی نظریں گھمائیں اور ایک طرف مصطفیٰ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا جو خاموشی سے اپنی کتاب میں گم تھا۔ مصطفیٰ جس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، نہایت سنجیدہ اور پڑھائی میں محو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی گہری نظریں اور تھوڑی جھکی ہوئی آنکھیں اس کے اندر کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ثانیہ کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاس آہستہ سے چلتے ہوئے گئی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم میرے شوہر محترم، ثانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شرارتاً کہا۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تھوڑے سنجیدہ نظر آئے لیکن جواب دیا، وعلیکم السلام محترمہ، بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو اپنے شوہر کا۔ ثانیہ یہ سن کر مصنوعی حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں تو ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مصطفیٰ کتاب بند کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، واقعی؟ تو پھر یہ 2 دن کہاں تھیں آپ؟ نہ کال نہ میسج، بس مصروفیت زیادہ تھی، اور آپ تو جانتے ہیں یہ بزنس کمپلیکس کا وزٹ کتنا عام تھا۔ ثانیہ نے تھوڑا جھینک کر جواب دیا۔ مصطفیٰ نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ثانیہ میں تم سے ناراض نہیں، لیکن کبھی کبھار تمہاری بے فکری تھوڑی پریشان کر دیتی ہے۔ ثانیہ نے اس کی طرف معصومیت سے دیکھا اور بولی، اچھا تو آپ کو ناراض کرنے کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟ میرے شوہر محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ میری زندگی ہیں۔ یہ سن کر مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، چلیں اس بار معاف کیا،
لیکن اگلی بار خیال رکھیے گا۔ جی جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ثانیہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی اور لائبریری میں موجود طلبہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ نے فوراً اسے اشارہ کیا کہ آہستہ بات کرے۔ ثانیہ نے معذرت خواہانہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا اور سرگوشی میں بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا خیال تھا صرف ہم دونوں یہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہوتا، لیکن یہ دنیا ہمارے راز کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر ثانیہ تھوڑی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، مصطفیٰ کیا تمہیں کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا؟ مصطفیٰ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، ہرگز نہیں، ہمارے نکاح کا فیصلہ محبت اور اعتماد پر مبنی ہے۔ یہ چھپ کر رہنا ہمارے لیے وقتی مجبوری ہے، لیکن ہماری محبت ہمیشہ سب سے بلند رہے گی۔ ثانیہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ بولی، مجھے کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور وہ نہ مانے تو۔ مصطفیٰ تسلی دیتے ہوئے بولا، ڈرنا مت ثانیہ، ہم وقت کے ساتھ سب سنبھال لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ ثانیہ سر ہلاتے ہوئے بولی، یقین تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ لمحہ جہاں دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ان کی محبت کی گہرائی اور اعتماد کی مکمل عکاسی کرتا تھا۔ لائبریری کا ماحول، کتابوں کی خاموشی اور ان کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں اس منظر کو ایک خاص دلکشی بخش رہی تھی۔ چلو اب پڑھائی شروع کریں، تمہارا لاسٹ سیمسٹر ہے اور میری مدد بھی کرنی ہے، ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا، جی محترمہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دونوں نے اپنی کتابیں کھول لیں، لیکن ان کی محبت کی خوشبو لائبریری کی فضا میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ محبت جو رازدار تھی، وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور دونوں جانتے تھے کہ ایک دن یہ محبت سب کے سامنے اپنے وجود کو ظاہر کرے گی۔ ثانیہ کا تعلق ایک روایتی اور قدامت پسند خاندان سے تھا۔ شہروز شاہ علاقے کے معزز اور اصول پسند انسان تھے، جو ہمیشہ برادری کی روایات کو مقدم رکھتے تھے۔ برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ ثانیہ کی والدہ ایک نرم دل لیکن شوہر کی باتوں کی مکمل تابع خاتون تھی۔ یہ روایات ثانیہ کے دل میں خوف پیدا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی اس نے اپنے دل کی بات کی تو کیا ہوگا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ یونیورسٹی کے پہلے سال کا منظر تھا۔ ثانیہ جو ہمیشہ اپنی کلاسز میں وقت کی پابندی کرتی تھی، ایک دن اتفاقاً دیر سے پہنچی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں بھاگتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، اچانک اس کا سامنا مصطفیٰ سے ہوا۔ ارے دیکھ کے چلیں، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا جب ثانیہ کا بیگ اس کے کاندھے سے ٹکرایا۔ اوہ سوری، جلدی میں تھی، ثانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ مصطفیٰ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے 5ویں سیمسٹر کا طالب علم تھا، نہایت شائستہ اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف اپنی کلاس میں نمایاں تھا، بلکہ اس کی خوش اخلاقی اور مددگار رویہ اسے سب کے دلوں کے قریب لے آیا تھا۔ اس اتفاقی ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے یہ باتیں رسمی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ گفتگو ایک خاص رشتے میں تبدیل ہونے لگی۔ مصطفیٰ کی سنجیدگی اور شفقت نے ثانیہ کے دل کو جیت لیا، اور ثانیہ کی معصومیت اور ذہانت نے مصطفیٰ کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ ایک شام جب دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، مصطفیٰ خاموشی توڑتے ہوئے بولا، ثانیہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن شاید یہ بات تمہارے خاندان کے اصولوں کے خلاف ہو۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات؟ مصطفیٰ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان کی سخت روایات کے باعث یہ محبت ممکن نہیں، لیکن اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایسی سچائی دیکھی جو اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ مصطفیٰ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن میرا خاندان، میرے والد کبھی برادری سے باہر شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن کیا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ کیا تم میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کر سکتی ہو؟ ثانیہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ہاں میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے مصطفیٰ اور ثانیہ نے اپنی محبت کو ایک نئے مقام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، لیکن یہ راز صرف دونوں تک ہی محدود رہا۔ نکاح کے وقت مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا، ثانیہ یہ قدم ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن وعدہ کرو کہ ہم اس راز کو اس وقت تک چھپائیں گے جب تک میں اپنی پڑھائی مکمل نہ کر لوں۔ ثانیہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں مصطفیٰ، ہمیشہ۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں نے اپنی محبت کو چھپا کر رکھا۔ مصطفیٰ ہمیشہ ثانیہ کا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور ثانیہ نے اپنی پڑھائی اور محبت کو توازن میں رکھا۔ آگے قسمت کو کیا منظور تھا، دونوں اس بات سے انجان تھے۔
رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ ثانیہ شاہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور سامنے میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ ایک فائل میں کچھ نوٹس لکھ رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ماہین کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو ماہین، ثانیہ فون اٹھاتے بولی۔ علینا کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ ثانیہ، تمہیں پتہ چلا؟ کل سے یونیورسٹی بند ہے، نوٹیفیکیشن آیا ہے ابھی۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، واقعی؟ کیوں بند ہو رہی ہے؟ ارے پتہ نہیں، شاید کوئی مرمت کا کام چل رہا ہے یا شاید کسی ایونٹ کی وجہ سے، لیکن جو بھی ہے ہمیں 1 مہینے کی چھٹیاں مل گئی ہیں، علینا خوشی سے چیختے ہوئے بولی۔ یہ سن کر ثانیہ بھی خوش ہو گئی۔ واہ، یہ تو زبردست خبر ہے۔ مطلب اب ہم آرام سے گھر میں رہ سکتے ہیں اور کچھ وقت اپنے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ دونوں نے خوشی سے مزید کچھ باتیں کی اور ماہین نے کہا، چلو اب مجھے تمہاری چھٹیوں کی پلاننگ کے بارے میں تفصیلات سننی ہیں، لیکن ابھی کے لیے خدا حافظ۔ فون رکھتے ہی ثانیہ کی خوشی کچھ لمحوں کے لیے برقرار رہی، لیکن پھر اچانک مصطفیٰ کا خیال اس کے دل میں آ گیا۔ مصطفیٰ، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ ثانیہ نے کتابوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ مصطفیٰ کے بغیر یونیورسٹی کی چھٹیاں اس کے لیے بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ یونیورسٹی میں اس سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی، اور یہ چھٹیاں ان ملاقاتوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ اب میں اسے کیسے ملوں گی؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی، کچھ نہیں ہوتا، فون پر بات کر لوں گی۔ ویسے بھی ہماری محبت ایسی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ خبر سنانے کے لیے وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نیچے لاؤنج میں بیٹھے آیان اور ازمیر کی طرف بھاگی۔ بھائیو، ایک بڑی خبر ہے، وہ سیڑھیوں سے ہی چیخی۔ ازمیر جو کہ صوفے پر لیٹا موبائل فون دیکھ رہا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا چھوٹو؟ کوئی نئی شرارت کا منصوبہ بنایا ہے؟ وہ مذاق کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایان جو کہ اپنی سنجیدہ اور پروقار شخصیت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، وہ اپنی کتاب سے نظریں ہٹا کر بولا، کیا بات ہے ثانیہ؟ ثانیہ خوشی سے بولی، یونیورسٹی 1 ہفتے کے لیے بند ہو گئی ہے، کل سے چھٹیاں ہیں۔ ازمیر فوراً خوشی سے چیختے ہوئے بولا، واہ، یہ تو زبردست خبر ہے، اب ہم خوب مزے کریں گے۔ ایان مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اچھی خبر ہے، اب کچھ دن تمہارے اور ازمیر کے آرام کرنے اور پھر مجھے بھی تھوڑا سکون ملے گا۔ ازمیر نے فوراً جواب دیا، بھائی آپ کو سکون تو تب ملے گا جب ہم دونوں کہیں باہر جائیں گے، ورنہ ہم تو بور ہو جائیں گے۔ ایان ہنستے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ ازمیر بولا، شکریہ بھائی جان۔ یہ کہہ کر ازمیر نے ایک کاغذ اٹھایا اور ثانیہ کی طرف اچھال دیا، تم ہمیشہ ہر جگہ خبر لے کر پہنچ جاتی ہو، نیوز رپورٹر بن جانا چاہیے تمہیں۔ ثانیہ ہنس کر بولی، اگر میں رپورٹر ہوتی تو سب سے پہلے تمہاری شرارتوں کی رپورٹ بناتی۔ یہ سن کر تینوں ہنسنے لگے۔ ایان جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا اپنی بہن اور بھائی کی ان شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب ثانیہ کمرے سے واپس لوٹی تو اس کا دل ایک بار پھر مصطفیٰ کی یادوں میں گم ہو گیا۔ یہ چھٹیاں ہماری محبت کا امتحان ہوں گی، اس نے خود سے کہا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے بھائیوں کی محبت اور اپنے خاندان کے ساتھ گزرے خوشگوار لمحوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا۔ مصطفیٰ کو ایک میسج کر کے دوبارہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے لیے نیچے چلی گئی، جہاں ازمیر و ایان ابھی بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھیں، لیکن ثانیہ شاہ کے لیے یہ دن کسی عام دن سے مختلف تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی، سر درد اور بدن ٹوٹنے کے احساس کے ساتھ۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ اس کے والدین کسی قریبی رشتہ دار کے گھر گئے تھے اور ایان اور ازمیر آفس میں مصروف تھے۔ ثانیہ نے سوچا کہ ایان اور ازمیر کو فون کر لے تاکہ وہ اسے اسپتال لے جائیں، لیکن پھر دل نے سوچا نہیں، انہیں کیوں پریشان کروں، شام تک دونوں آ جائیں گے، پھر دیکھ لوں گی، شاید یہ وقتی تھکن ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اچانک اسے متلی کا شدید احساس ہوا اور وہ فوراً واش روم کی طرف دوڑ گئی۔ وومنٹنگ کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی، جسم کمزورنے لگا اور سانسیں بھاری ہونے لگی۔ واپس آ کر وہ صوفے پر گر سی گئی، پیشانی پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ دروازے کی ہلکی سی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ثانیہ، یہ ماہین کی آواز تھی جو کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو ہمیشہ اس کا حال چال لینے آتی تھی، آج بھی بغیر اطلاع کے آ گئی تھی۔ جیسے اس نے ثانیہ کو اس حالت میں دیکھا وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ثانیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ماہین نے پریشانی سے پوچھا۔ ثانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی اور دھیمی آواز میں بولی، ماہین، صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں اور وومٹنگ بھی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ماہین نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، تمہیں تو بخار بھی ہے؟
یہ وقت گھر میں اکیلے رہنے کا نہیں، فوراً اسپتال چلتے ہیں۔ نہیں ماہین، ٹھیک ہو جاؤں گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایسی حالت میں مزید انتظار کرنا بے وقوفی ہوگی۔ ماہین نے سنجیدگی سے کہا، چلو میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں۔ ماہین نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور ثانیہ کو سہارا دے کر اس میں بٹھایا۔ راستے میں دونوں خاموش تھی، لیکن ماہین کی آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی ڈاکٹر کے پاس گئیں، جہاں ثانیہ کو مکمل چیک اپ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کچھ ٹیسٹ کریں گے، رپورٹس آنے میں تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کریں۔ ماہین اور ثانیہ انتظار گاہ میں بیٹھ گئیں۔ ثانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیبن میں بلایا۔ رپورٹ سامنے رکھ کر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو ثانیہ، آپ پریگننٹ ہیں۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ ماہین بولی، پریگننٹ؟ ثانیہ جو حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے دماغ میں ایک کے بعد ایک خیال گردش کرنے لگا۔ ماہین جانتی تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، آپ تھوڑی ویک ہیں، اسی لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، وقت پر کھائیں، آرام کریں اور اپنی دوائیں لینا نہ بھولیں۔ ماہین جو پہلے ہی صورتحال کو سمجھ چکی تھی، ثانیہ کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ راستے میں دونوں خاموش رہیں۔ گھر پہنچ کر ماہین نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ ثانیہ، اب بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ ماہین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماہین، یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کروں، مصطفیٰ کو کیسے بتاؤں، اور سب سے بڑی بات اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں؟ ثانیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ ماہین نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو یہ وقت گھبرانے کا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو، باقی مسئلے وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کو بتاؤ، وہ سمجھدار انسان ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ پر ماہین، اگر کسی کو پتہ چل گیا، یہ وقت منفی سوچنے کا نہیں ہے۔ ثانیہ، تم نے خود کہا تھا نا کہ مصطفیٰ تمہارا ساتھ ہمیشہ دے گا، تب اس پر بھروسہ کرو۔ ماہین نے ثانیہ کے لیے سوپ تیار کیا اور اسے زبردستی کھلایا، دوائی دی اور کہا، اب آرام کرو، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماہین کے جانے کے بعد ثانیہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل میں خوف اور امید دونوں کا طوفان برپا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، مصطفیٰ کو بتانا ہوگا، لیکن کیسے؟ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور ڈنر کی خوشبو نے گھر کے ہر کونے کو مہکا دیا تھا۔ ثانیہ ابھی اٹھی تھی۔ ایان اور ازمیر کھانے کی میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ازمیر اپنا کوئی شرارتی قصہ ایان کو سنا رہا تھا، جبکہ ایان حسب معمول سنجیدہ انداز میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ثانیہ، کہاں ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ازمیر نے بلند آواز میں کہا۔ آ رہی ہوں، ثانیہ نے کمرے سے آہستہ سے جواب دیا اور دھیمے قدموں سے ڈائننگ روم میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی ثانیہ میز پر بیٹھی، ایان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، اور وہ خلاف معمول خاموش تھی۔ ثانیہ، بچے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ثانیہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی اور بولی، نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر درد ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ازمیر مسکراتے ہوئے بولا، یونیورسٹی سے اداس تو نہیں ہو گئی میری بہن؟ ثانیہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر ایان مزید پریشان ہو گیا۔ ثانیہ، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، تم بہت کمزور لگ رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں اسپتال چلتے ہیں، چیک اپ ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں بھائی، واقعی میں ٹھیک ہوں، صرف تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ ازمیر چمچ میز پر رکھتے ہوئے بولا، ایان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم کچھ زیادہ ہی بیمار لگ رہی ہو، کم از کم کل ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وعدہ کرتی ہوں اگر زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو آپ کو فوراً بتا دوں گی۔ ایان گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر حالت خراب ہوئی تو ہم فوراً اسپتال جائیں گے، اب کھانا کھاؤ اور جا کر آرام کرو۔ ثانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور کھانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ثانیہ نے دروازہ بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاند کی روشنی مدھم سی زمین پر پھیل رہی تھی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے خود سے کہا۔ مصطفیٰ کا خیال اسے ستانے لگا۔ وہ اسے فون کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، لیکن خوف اور پریشانی کے باعث رک گئی۔ چند لمحوں بعد ہمت کر کے اس نے فون اٹھایا اور مصطفیٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مصطفیٰ پلیز کال اٹھاؤ، اسے مایوسی سے کہا اور دوبارہ کال ملائی۔
لیکن نتیجہ وہی رہا۔ ثانیہ نے ایک کے بعد ایک کئی میسیجز کیے، مصطفیٰ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کال اٹھاؤ پلیز، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہاں ہو تم؟ لیکن مصطفیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ خاموشی اس کے دل میں ہزاروں خدشات پیدا کر رہی تھی۔ کیا مصطفیٰ کو میری فکر نہیں ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا لیکن آنسو بہنے سے نہ رک سکے۔ پریشانی کے عالم میں وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ چاندنی رات کی خوبصورتی بھی اس کے دل کو بوجھ ہلکا نہ کر سکی۔ وہ ٹیرس کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مصطفیٰ، میں یہ سب اکیلے کیسے سنبھالوں؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بار بار فون دیکھ رہی تھی لیکن کوئی میسج یا کال نہیں آئی۔ تھکن اور بے چینی نے اس پر قابو پا لیا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے سناٹے میں ثانیہ کی خاموشی اور مصطفیٰ کی بے خبری دونوں ایک کہانی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ثانیہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا تھا، لیکن اس وقت وہ تنہا تھی، بے بس تھی اور صرف دعاؤں پر یقین کیے ہوئے تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ کی آنکھ فجر کی اذان کی آواز سے کھلی۔ آسمان پر دھندلا سا روشنی کا رنگ پھیل رہا تھا اور کمرے میں چاندنی کی ہلکی سی کرنیں آ رہی تھی۔ وہ نیند سے بیزار تھی، دل میں بے چینی اور خوف کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید مصطفیٰ کا کوئی میسج یا کال آئی ہو، لیکن فون کی اسکرین پر صرف خاموشی تھی۔ مصطفیٰ، ثانیہ نے دل میں کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ ایک گہرا دکھ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ کیوں فون نہیں اٹھا رہا؟ اس کی طبیعت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دل میں ہزاروں سوالات تھے مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ثانیہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وضو کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے دھیرے سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ وضو کرتے ہوئے وہ اللہ سے دعا کرتی رہی، دل میں مصطفیٰ کی فکر اور اپنے دل کی پریشانی کی بے شمار دعائیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، مصطفیٰ خیریت سے ہو، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا، کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ جلد از جلد مجھ سے رابطہ کرے، میری پریشانی ختم کر دے میرے مالک۔ وضو کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کی، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مصطفیٰ کا موبائل کیوں بند ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کی پریشانی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ روتی ہوئی دعائیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، مصطفیٰ جہاں بھی ہے خیر خیریت سے ہو اور وہ جلد میرے پاس آ جائے۔ فجر کے بعد ثانیہ نے تھوڑی دیر آرام کیا۔ 2 ہفتے یونیورسٹی سے مزید چھٹیاں ابھی بھی باقی تھیں۔ اس نے یہ 2 ہفتے بہت مشکل سے گزارے تھے اور روز مصطفیٰ کو کال کرتی اور اس کا نمبر بن جاتا۔ آج ایک طویل انتظار کے بعد یونیورسٹی اوپن ہو چکی تھی۔ ثانیہ یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا۔ اس کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں اس کی گمشدگی کا راز جاننے کی جستجو میں تھی۔ یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور ثانیہ پوری امید کے ساتھ اپنے دوستوں کے درمیان مصطفیٰ کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پورا دن اسی امید میں گزرا کہ مصطفیٰ آئے گا مگر وہ نہیں آیا۔ آخرکار تھک کر وہ مصطفیٰ کے ایک دوست کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں مصطفیٰ کا کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اس دوست نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، وہ امریکہ چلا گیا ہے ثانیہ، 1 مہینے سے وہ وہاں ہے۔ جانے سے پہلے سرخی سی ملاقات ہوئی تھی، تب بتایا اس نے، بہت جلدی میں تھا اور کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل دہل گیا اور وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلا گیا؟ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی اور اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ ماہین جو اس کے ساتھ تھی فوراً اس کے پاس آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ثانیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ثانیہ روتے ہوئے ماہین سے کہنے لگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماہین، مجھے ابارشن کرانا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کچھ اور ہو جائے۔ ماہین حیرت اور پریشانی سے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ثانیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم ایسا فیصلہ کرو اور یہ غلط ہے۔ ماہین، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مصطفیٰ نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ ثانیہ کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ ماہین نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں ثانیہ، تمہارے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، تمہارے پاس زندگی ہے، تمہارے پاس تمہاری عزت ہے، ابارشن کا فیصلہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ اس حال میں درست ہے۔ ثانیہ کی ضد بڑھتی جا رہی تھی اور اس نے کہا، مجھے اسپتال جانا ہے اور مجھے ابارشن کرنا ہے۔ آخرکار ماہین نے اسے سمجھایا کہ یہ سب وقت کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد وہ ثانیہ کو اسپتال لے گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے ثانیہ کا معائنہ کیا اور رپورٹ دیکھنے کے بعد کہا، آپ کی حالت بہت ویک ہے اور اس وقت اگر آپ ابارشن کراتی ہیں
تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ یہ سن کر ثانیہ کا دل مزید ٹوٹ گیا اور وہ گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر ثانیہ کمرے میں چلی گئی اور آ کر بستر پر گر کر رونے لگی۔ ماہی نے اسے تسلی دی اور کہا، ثانیہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ روتے ہوئے بولی، لیکن ماہی مصطفیٰ کیوں چلا گیا؟ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے بولی، ثانیہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں صرف اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اللہ سب ٹھیک کرے گا اور تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ماہین کی باتوں سے کچھ سکون ملا تھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ہر حال میں زندگی کو آگے بڑھائے گی اور اللہ کے حکم پر ایمان رکھے گی۔ جب ثانیہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اللہ کی رضا کا کوئی راستہ مل گیا ہو۔ وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی اور دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ مصطفیٰ واپس آ جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ثانیہ کا کمرہ بالکل خاموش تھا، سوائے اس کے دل کی تیز دھڑکن کے جو اس کی پریشانی کی عکاس تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور نظریں خالی، چہرہ غم سے تر اور دل کی گہرائیوں میں ایک غمگین سکوت تھا۔ آج کئی دنوں سے ایک بھاری احساس نے اسے جکڑ رکھا تھا، مصطفیٰ کی غیر موجودگی، وہ جو ہمیشہ اس کے قریب ہوتا تھا، وہ جو اب اس سے دور تھا۔ یہ سب ثانیہ کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ کیوں غائب ہے؟ ثانیہ کی آنکھیں نم تھیں اور اس کا دل بے چین۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب اس کی زندگی کا ایک امتحان ہے، لیکن وہ اس امتحان کا مقابلہ کیسے کرے؟ اس کی طبیعت اور بھی خراب ہو چکی تھی اور وہ یہ سب کچھ اکیلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح دروازہ کھلا اور ایان کمرے میں داخل ہوا۔ ایان ہمیشہ اس کی ہر پریشانی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ثانیہ کی حالت بھانپ گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور ثانیہ کی طرف بڑھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ایان نے نرمی سے پوچھا اور ثانیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ایان کو دیکھتے ہی وہ اور بھی ٹوٹ کر رو پڑی۔ ایان کو یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا اور اس نے فوراً آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیوں پریشان ہو میری جان؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایان نے پوچھا۔ اس کی آواز میں فکر اور محبت تھی۔ کیا مسئلہ ہے میری جان؟ بچی کچھ تو بتاؤ مجھے۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دے، پلیز بھائی، سوری، میں بہت بری ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ ثانیہ کی آواز وندھی ہوئی تھی اور وہ بے قابو ہو کر رونے لگی۔ ایان پریشان ہو گیا اور فوراً ثانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں بے شمار سوالات ابھرے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ چپ ہو جاؤ، بس رونا بند کرو، ایان نے اسے پیار سے سینے سے لگا کر کہا۔ جتنی بھی بڑی غلطی کر لو، تمہارا بھائی کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ ثانیہ نے ایان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے مصطفیٰ سے ملی، اس سے محبت ہو گئی، پھر نکاح اور اب وہ ماں بننے والی تھی اور مصطفیٰ ایک مہینے سے غائب تھا۔ ایان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دھندلاہٹ آئی۔ وہ ہمت سے اپنی بہن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ ثانیہ کی یہ باتیں ایان کے لیے جیسے ایک طوفان کی طرح تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، مصطفیٰ وہ تمہارا شوہر تھا اور یہ سب تم نے مجھ سے چھپایا؟ ایان کے لہجے میں غم اور غصہ تھا، مگر اس کے باوجود اس کی محبت اور تحفظ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ ثانیہ روتے ہوئے بولی، بھائی سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر ایان کی آنکھوں میں غصہ اور غم کی لہر دوڑ گئی اور اس نے ثانیہ کو اپنے سینے سے اور مضبوطی سے لگا لیا۔ تم پریشان مت ہو میری جان، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، مصطفیٰ کو میں نہیں چھوڑوں گا، وہ اگر تمہیں چھوڑ کر گیا ہے تو اس سے حساب لے کر رہوں گا، میں سے اپنی بہن کے ہر آنسو کا بدلہ لوں گا۔ ایان کی آواز میں سختی تھی، مگر اس کی محبت بھی نمایاں تھی۔ ثانیہ ایان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ایان کی آنکھوں میں اس کی پریشانی کا درد واضح تھا اور اس نے تڑپ کر ثانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے میری جان؟ پریشان مت ہو میری جان، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بھی ہو، میں اس کا پیچھا کروں گا اور تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ایان نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں یقین کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ایان کی حمایت میں وہ سکون محسوس کر رہی تھی جو وہ کئی دنوں سے کھو چکی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ کبھی نہیں میری جان، ایان نے اپنی بہن کی آنکھوں میں محبت اور یقین کے ساتھ کہا۔ تمہیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بھائی کا وعدہ ہے، مصطفیٰ کو میں واپس لاؤں گا اور تمہاری زندگی دوبارہ خوش ہوگی۔ ایان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور ثانیہ نے اس کی گہری محبت
اور یقین میں پناہ لے لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ایان اس کا ہمیشہ ساتھ دے گا، اور یہی یقین تھا جو اس کی پریشانی میں کمی لا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے خوف اور مضبوط اپنے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ ثانیہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ آج اس کے والدین اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ پارٹی میں گئے تھے اور ایان اور ازمیر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر ثانیہ کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ مسلسل مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ ایک لمحے کے لیے ثانیہ کا دل رک گیا۔ مصطفیٰ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غمگین سی چمک تھی۔ مصطفیٰ کا چہرہ تھکا ہوا اور پریشان تھا، لیکن جب ثانیہ کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ تم کہاں تھے؟ ثانیہ نے روتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کر کہا اور اس کے گلے لگ گئی۔ کیوں نہیں فون اٹھایا؟ میں کتنی بار کوشش کرتی رہی۔ ثانیہ کا دل بھر آیا۔ وہ کئی دنوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب مصطفیٰ اس کے سامنے آئے گا۔ مصطفیٰ نے پیار سے ثانیہ کو گلے لگایا اور کہا، ثانیہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے USA میں بزنس کے مسائل کی وجہ سے فوراً جانا پڑا اور میں اپنا فون پاکستان بھول گیا۔ سوری میری جان۔ اس کے چہرے پر ایک عذر تھا اور اس کی آواز میں گہرائی۔ کیا تمہیں اتنا وقت لگا؟ ثانیہ نے پوچھا، مگر اس کی آواز میں محبت تھی اور دل میں بے شمار سوالات۔ مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا، سب کچھ اب ٹھیک ہو جائے گا، میں واپس آ گیا ہوں اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسی دوران دروازہ دوبارہ کھلا اور ایان گھر میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مصطفیٰ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہاں تھے تم؟ ایان نے غصے میں آ کر کہا، تمہاری وجہ سے میری بہن کتنی تکلیف میں تھی۔ اس نے ایک مکہ مصطفیٰ کے منہ پر مارا، جس سے مصطفیٰ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ثانیہ فوراً آگے بڑھی اور ایان کو روکا۔ رک جائے بھائی۔ وہ ایان کو روک کر اس سے مخاطب ہوئی اور پھر مصطفیٰ کی طرف رخ کیا۔ مصطفیٰ سب کچھ بتاؤ پلیز، ثانیہ نے کہا اور اپنی نظریں مصطفیٰ پر مرکوز کر دیں۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور پھر ایان سے کہا، ایان میں تمہارے غصے کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ثانیہ اور میری بات کچھ مختلف ہے۔ میں نے USA جانے کا فیصلہ فوراً کیا اور وہاں بزنس کے مسئلے کی وجہ سے کچھ وقت گزارا۔ میں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اس نے رک کر کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایان نے ثانیہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور پھر مصطفیٰ کی طرف بڑھ گئی۔ اگر تم واقعی ثانیہ سے محبت کرتے ہو تو جلد اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آؤ، ایان نے سخت لہجے میں کہا اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مصطفیٰ نے سر جھکایا اور کہا، میں نے اپنے والدین سے بات کر لی ہے اور وہ بہت جلد تمہارے گھر آئیں گے۔ اس کی آواز میں عزت اور سچائی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب مصطفیٰ کی واپسی کے ساتھ سب کچھ دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں مصطفیٰ پر مرکوز کی اور پھر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ وعدہ کیا ہے تو ہم تمہیں اپنی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ضرور دیں گے۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور کہا، شکریہ ایان، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ 1 مہینے بعد مصطفیٰ اور ثانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد وہ خوشی سے اپنی زندگی کے نئے باب کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ایان اور ازمیر کی خوشی بھی دوبارہ بحال ہو چکی تھی اور ثانیہ کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ 1 مہینے بعد وہ دونوں اپنی شادی کی رسموں میں مگن تھے اور ہر کسی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔